اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ یہ سورہ نساء کا 21واں رکوع آیت نمبر 148 ہے، جہاں سے چھٹے پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے۔ اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے، اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کے حد تک اس کی برائی بیان کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ اور علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، جو لوگ منکر ہے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکال لے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعض کو اور نہیں مانتے بعض کو، یعنی جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے منکر ہے اور جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، اور بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ ایک نیا مذہب اپنے لیے نکال لے، ایسے ہی لوگ اصل میں کافر ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك۔ ان آیات میں یہود سے متعلق ذکر ہے کہ چند سردار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ایک باری میں ہی آسمان سے لائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تورات لائے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور اس تمام رکوع میں الزامات کو، ان کے جوابات کو ذکر کیا گیا جو ان کی طرف سے الزامات تھے، اور اس کے بعد تحقیقی جواب دیا گیا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو آپ سے عناداً ایسی کتاب طلب کرتے ہیں، ان کی یہ سرکشی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ان کے بزرگوں نے اس سے بھی بڑی اور سخت بات اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی تھی کہ جی ہم خدا کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو ہم یقین نہیں کریں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، ارنا اللہ جہر۔ جب انہوں نے یہ کہا ان کہنے والوں پر فاخذتهم الصاعقہ، بجلی آ پڑی اور سب مر گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا، ایسی عظیم الشان نشانیاں دے کر، پھر یہ کیا کہ بچڑے کو پوجنے لگے، معبود بنا دیا بچڑے کو۔ بالآخر اللہ نے اس سے بھی درگزر فرمائی جس کی تفصیل ماقبل آ چکی ہے۔ غلبہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو تو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ ہوا میں دریا میں اڑا دی، اور 70,000 آدمی بچڑے کو سجدہ کرنے والے قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ یہود کہنے لگے جی تورات کے احکامات سخت ہیں، ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے اس وقت کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا کہ ان حکموں کو قبول کرو اور مضبوطی سے پکڑو ورنہ پہاڑ ڈالا جاتا ہے تمہارے اوپر۔ اسی طرح یہود کو حکم ہوا کہ شہر میں داخل ہو سجدہ کر کے، وہ سر کے بجائے انہوں نے سورین کے بل داخل ہوئے، انہوں نے سجدے کے بدلے سورین اور الٹے داخل ہو۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا، دوپہر میں قریب 70,000 کے قریب مر گئے۔ اسی طرح ان کو حکم ہوا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، ہفتے کے دن انہوں نے شکار کیا، تو یہ ساری برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، اور اس سے بڑھ کر قتلہم الانبیاء کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدایت کی تو کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہے،
آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردے میں نہیں، بل طبع اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ بات نہیں ہے بلکہ کفر کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جن کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، مگر تھوڑے سے لوگ اس سے مستثنا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہ یہودی میں سے مسلمان ہوئے۔ نیز ان کی وجہ حضرت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور حضرت مریم پر انہوں نے ایک عظیم بہتان لگایا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور حضرت مریم پر بڑے باری بہتان کی بات کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم جیسی پاک دامن خاتون پر گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہود نے یہ کہا قولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ حقیقت بڑے پرزور الفاظ میں بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کوئی قتل کر سکا اور نہ انہیں کوئی سولی دے سکا، بلکہ ان لوگوں کو اشتباہ ہو گیا، یعنی انہوں نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر اسے سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی کہ خود باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اسی کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی۔ یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کر پائے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے اور دجال ان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ چنانچہ سورہ نساء کے اس 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم کا ذکر کیا، اور یہودی کسی ایک جرم میں نہیں بلکہ کئی جرائم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق بنے، جن میں عہد شکنی، کفر، قتل انبیاء اور حضرت مریم پر بہتان تراشی سر فہرست ہے۔ ہیلہ سازی، مکر و فریب اور تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے سے بچنا یہود کی عادت تھی، اور یہود کی سب سے نمایاں صفت عہد شکنی ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کسی صورت بھی ان کے وعدے پر اعتماد نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔